حاجی حسن تلاوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اچھا، ترجمہ سدرہ سعید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام آیات 162 تا 164 کا ترجمہ. بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا. تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے اول ہوں. اردو ترجمہ جو کیا قرآن شریف کی آیات کا. اردو آتی ہے ساروں کو اتنی کہ ترجمہ سمجھ جائیں؟ آتی ہے؟ اس کو بھی آتی ہے؟ کہتے ہاں نہیں لاتی، سر نہیں لا رہی، خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ یہیں سے؟ اچھا. باسمہ ساجد حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور. وعلیکم السلام. کہاں ہوں؟ جی یہاں پر. اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ قال
قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمج إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ترمذی ابواب الدعوات. ایم ٹی والوں نے اس دفعہ ارینجمنٹ نہیں کی، میرے سامنے اسکرین رکھا کرتے تھے، وہ نہیں رکھی. چلو خیر. ترجمہ صدف مرزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا اردو ترجمہ پیش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے ام المؤمنین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے اس کو ثابت قدم رکھے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اچھا، آنسر نصیر مرزا. ملفوظات. اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے. اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے، تب خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر اتارتا ہے، اور ان دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے. اور ہزاروں صدیقوں اور برگزیدوں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا. وہ اسی لیے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکی. روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 384. اچھا، اب عدیلہ مظفر صاحب نظم پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظوم کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار.
اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب. اسے دے چکے مالو جاں بار بار ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار. لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے. خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار. داڑھی چھوٹی نظر پڑی ہے. اچھا، استقامت دین ایک وقفہ نو کا بنیادی وصف. اسمارہ کائنات، لبنہ سلیم، ودیعہ شہزادی، سائرہ شفیق، اور کیا ہے ابھی کی؟ بس ہاں پڑھو پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر چند الفاظ عرض کرنا چاہتے ہیں وہ ہے استقامت دین، ایک واقفہ نو کا بنیادی وصف. استقامت کے معنی ہے کسی بات پر مضبوط رہنا. استقامت دین سے مراد ہے کہ زندگی کے ہر مقام پر، ہر لمحے ہم اس بات پر قائم ہو جائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے دین نے ہم سے کیے ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ہزار ایذائے دیے جائیں، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ ذرہ جنبش نہیں کھاتے. ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 508. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، متقین کی نشانی استقامت ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سورہ حامیم سجدہ 31. یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور استقامت دکھائی اور ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کو ڈھونڈا. مطلب یہ کہ کامیابی استقامت پر موقوف ہے اور وہ اللہ کو پہچاننا اور کسی ابتلا اور زلازل سے نہ ڈرنا ہے. ملفوظات جلد اول صفحہ 16. یہ تو تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند ارشادات جو کہ استقامت دین اختیار کرنے والوں کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں. اب چونکہ باحثیت واقفات نو ہم خود اپنی زندگیاں دین اسلام اور احمدیت کی پاک تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عزم کر چکے ہیں، یہ سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ استقامت دین ہی اب ہمارا اصل اور بنیادی وصف ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد کہ وقف کی حقیقی روح کیا ہے، آپ علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرتی ہوں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں. ملفوظات جلد اول صفحہ 364. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم تمام احمدیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس ہاتھ پر بیٹھ کر کے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے. دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے.
خلافت کی نعمت صرف ہمیں عطا ہوئی ہے، خلافت راشدہ پھر ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ایک زماں کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ آج ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ہمیں خدا تعالیٰ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر مستقل چلنے کی تلقین فرماتے چلے جا رہے ہیں، اور حضور کے سارے ارشادات MTA، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ جیسے تمام جدید ذرائع سے ساری دنیا میں نشر ہو رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اعلیٰ نمونے ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ پھر اسی دور خلافت کے مخلصین اور شہدائے احمدیت کے اعلیٰ صدق و وفا کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم سچے دل سے عہد کریں کہ پیارے حضور کی ہر تحریک، ہر ارشاد اور ہر پیغام کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے سے پہلے دیکھیں گی کہ خدا تعالیٰ اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ نماز کی باقاعدہ اور بروقت ادائیگی ہو یا قرآن کریم کی روزانہ تلاوت، پردے کا حکم ہو یا غیر مردوں سے ہاتھ نہ ملانے کا ارشاد، یا انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچنے کی نصیحت، اس پر جیسے کہ حضور انور کا ارشاد ہے عمل کر کے دکھائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ پیارے حضور، ہم نے آپ کا لجنہ مائلہ سے خطاب برموقع جلسہ سالانہ کینیڈا 2016 پوری طرح سے سنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی حضور انور کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گی۔ پیارے حضور، آپ نے گزشتہ دورہ ٹورانٹو میں فرمایا تھا کہ تم لوگوں کا اصل کام یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی بازو بن جاؤ، ہاتھ بن جاؤ۔ اس لیے تم لوگوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اگر تم ایسی بن جاؤ تو میں سمجھوں گا کہ کم از کم کینیڈا ہم نے فتح کر لیا ہے۔ ہم واقفات نو کینیڈا آپ سے نہایت عاجزی سے عرض کرنا چاہتی ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور انور کے مبارک الفاظ کو ہمارے حق میں ہر لحاظ سے قبول فرمائے، ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنے کی دائمی اور مقبول توفیق عطا فرمائے۔ اے خدا، تو ہمیں حقیقی صدق و صفا اور سچی اطاعت و وفا کا بے مثال نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے محبوب آقا و امام ایدہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آمین ثم آمین۔ بس ہو گیا؟ اچھا، پھر کتنا کو سمجھ آئی اس کے اتنے عہد بڑے عہد کی؟ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اور قرآن شریف کیا ہے؟ کون جواب دے گا مجھے؟ مائکرو فون لو، بتا دو تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اچھا، کس لیے بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کتاب تو ہے جی، ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ ہدایت دینے کے لیے؟ کیا ہدایتیں ہیں اس میں؟ اچھا، ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے بیان کیا تھا ان دنوں میں ہی، میرا خیال ہے کسی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، ان کے رہن سہن کے بارے میں بتاؤ، تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہر بات ہولی قرآن سے مل سکتی ہے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہولی قرآن کے ہر چیز فالو کرتے ہیں، تو ہمیں بھی قرآن کے فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ میں تو تمہیں جواب بتایا تھا۔ ہاں، مائکرو فون لو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب تھا اس کا؟
اس کا مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کا زندگی تھی، وہی آپ کے اخلاق تھے، وہی آپ کا رہن سہن تھا، وہی آپ کا عمل تھا. جی. اچھا، اور کیا کہتے ہو تم لوگ؟ کچھ کہنا ہے؟ بات تو لگتا ہے بہت زبردستی بٹھائی ہیں ہے نا. بور ہو رہی ہو؟ ہاں کوئی بات کرنی ہے؟ ہاں بتاؤ، مائکروفون لے کے کرو. میں نے سوال پوچھنا تھا. پوچھو. کہ خواب جو آتے ہیں، جو جیسے کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں اور کچھ شیطان بھی بھیجتے ہیں اور کچھ دماغ سے بھی آتے ہیں، تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خواب کہاں سے آتی ہے؟ نفسیات دان سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو ایک رات میں کم از کم 4-5 خوابیں ضرور آتی ہیں. کچھ یاد رہ جاتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہے انسان، یا پھر ساری بھول جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب ہی نہیں آتی، وہ اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لگتا صبح اٹھ کے ہوا کہ رات ہمارے ساتھ. تو خوابیں تو ہر ایک کو آتی ہیں. اچھی خواب جو ہوتی ہے اس کا بعض دفعہ بڑی اچھی خواب بھی آتی ہے، لیکن وہ انسان کا دماغ اگر نیک ہے، سوچیں نیک ہیں، تو اچھے خیالات والی خوابیں آتی رہیں گی. اگر رات کو تم لوگ کوئی گندی فلم دیکھ کے سوئے ہو یا اور کوئی ایسی بیہودہ چیز دیکھ کے سوئے ہو تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے اس قسم کی خوابیں آ جائیں. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے ایک دماغ کے اوپر. بعض خوابیں ہوتی ہیں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کسی رہنمائی کے لیے دیتا ہے. اس میں بعض پیغام ہوتے ہیں، بعض چیزیں سمجھ نہیں آتی. جس طرح بادشاہ نے خواب دیکھی تھی حضرت یوسف کے زمانے میں، اور وہاں کے جو تعبیر کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے خیالات ہیں، دماغی خیالات ہیں، اس کی وجہ سے خواب آ گئی. کوئی مطلب نہیں ہے کہ 7 گائیں تھیں اور 7 بالیاں تھیں اور سبز تھیں، کوئی زرد تھیں اور دبلی گائیں تھیں اور موٹی گائیں تھیں. ٹھیک ہے، لیکن جو قیدی حضرت یوسف کے ساتھ قید میں تھے ان میں سے جو ایک رہا ہوا تھا، اور حضرت یوسف نے اس کو کہا تھا کہ تم جا کے اپنے بادشاہ کو بتانا میرے بارے میں. تو اس کو بھول گیا تھا اس وقت. خواب جب سنی بادشاہ کی تو اس کو یاد آیا، حضرت یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ کس طرح تمہارے پر اچھا زمانہ آئے گا، اچھی فصلیں ہوں گی، پھر قحط سالی کا زمانہ آئے گا، اس عرصے میں تمہاری جو اچھی فصلیں ہوں گی جو پیدا کرو گے. فصل پتہ نا کیا ہوتی ہے؟ فصل پتہ کیا ہوتی ہے؟ فصل کا نہیں پتہ کیا ہوتی ہے؟ کراپ جو ہوتی ہے، تم فارمنگ کرو گے اور اچھی ہارویسٹ کرو گے ہیں چند سال، اور جب تم ہارویسٹ کرو گے تو اس کے جو ہے جو اس کا ایئر ہوتا ہے، اس کا سٹا، گندم کا سٹا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایئر پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہ انگریزی آتی نہ اردو آتی ہے. وہ حصہ جس میں گرین ہوتا ہے، کبھی ویٹ کو دیکھا ہے کراپ کو؟ جب میچور ہوتی ہے کراپ ویٹ کی، اس میں دیکھا ہے کہ اس میں اوپر کے حصے میں دانے بھرے ہوتے ہیں گندم کے. ٹھیک ہے، اس کو سٹا کہتے ہیں اردو میں. اچھا، اسی میں رکھنا اور ہارویسٹ ان کو نکالنا دینا، اور پھر ایسا ضرور اس کے مطابق استعمال کرتے رہنا. تو وہ بہرحال ایک لمبی خواب میں بتا رہا ہوں مختصراً کہ وہ ایک خواب تھی جس کی تعبیر یہ کی، اور قحط آیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکلوا لیا اور ایک ذریعہ بن گیا ان کے آنے کا، اور پھر ان کو اپنا اکنامک ایڈوائزر یا فائنانس منسٹر بنا دیا اس نے. ٹھیک، یہ تو ہو گئی ایک چیز. تو بعض خوابیں ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہیں. اب ان خوابوں تعبیر کرنے والوں کو خواب سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک اس خوابوں کی تعبیر کرنے کا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی. ٹھیک. تو انسانوں کو بعض اچھی خوابیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے اچھا. اور اگر کوئی اچھی خواب نہ ہو تو دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے برے نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے.
اس لیے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بعض خوابوں کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. اس لیے جب بھی تم خواب کوئی دیکھو اور تمہیں یاد رہ جائے اور تمہارے دل پہ اگر اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو، دونوں صورتوں میں صدقہ دے دیا کرو. ٹھیک. اور اگر شیطانی خوابیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مثلا کہ ہمیں خواب آئی کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. یہ اگر خواب آئی ہے تو شیطانی خواب ہے، جس کو آن وسلم نے کہا کہ اس شخص نے آنا ہے اور میرے بعد میرے دین کو پھیلانا ہے، اس کی دین کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ جھوٹا، جبکہ خود حضرت مسیح نے چیلنج دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اس کے ساتھ تائید بھی ہے. یا اور قسم کی ایسی خوابیں، تو اس قسم کی خوابیں جو ہوتی ہیں وہ شیطانی خوابیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ 100 آدمیوں کو تو آ جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں اگر وہ دعا کرتے ہیں، اور ایک آدمی کہے کہ نہیں مجھے خواب آئی جھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب وہ شخص جھوٹا ہے. ٹھیک. اور وہ خواب شیطانی خواب ہے. ٹھیک. اور خوابوں کی تعبیریں بھی مختلف ہوتی ہیں. مثلا ایک دفعہ ایک خواب آ گیا، ایک دفعہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے، سب سے چھوٹے بیٹے تھے زندہ بیٹوں میں سے، سب سے چھوٹے تھے مرزا مبارک احمد تھے جو فوت ہو گئے تھے 8 سال کی عمر میں. مرزا شریف احمد صاحب نمبر 3. انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کہ میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص محمد آسن نام کے شخص ہے، اس کی قبر بازار میں ہے. قبر اس کو دفن کیا ہوا ہے، بازار میں دفن کیا ہوا ہے. اب بعض لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اچھی چیز ہے، بازار میں مشہور جگہ، راستے میں لوگ چلتے ہوں گے، دعا کرتے ہوں گے، اس لیے اچھی چیز خبر ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو جب انہوں نے بتائی، چھوٹے تھے، یہ خواب اپنی، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد آسن نام کا کوئی شخص یا تو مرتد ہو جائے گا احمدیت سے، چھوڑ دے گا احمدیت، یا منافق ہوگا. ٹھیک. اور بعد میں پھر ایسے حالات ہوئے کہ ایک شخص اس نام کا جو صحابی بھی تھا، جب خلافت ثانیہ کا وقت آیا تو چھوڑ گیا جماعت کو. تو ظاہر بھی ہو گئی بات. تو یہ خوابوں کے مختلف لمبی تفصیلات ہیں، اس طرح ہوتی ہیں. لیکن تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے صدقہ دے دیا کرو. سمجھ آئے کسی خواب کی یا نہ آئے، اس خوابیں کوئی سیلف ایکسپلینیٹری تو نہیں ہوتی، ان کی انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی ہے، انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تعبیر نکالنی پڑتی ہے کس طرح تم اس کو سمجھتے ہو. ٹھیک. وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک. اس لیے سمپل علاج یہ ہے کہ اچھی ہو یا بری ہو صدقہ دے دیا کرو. اور اب سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں ایک بچی کے. تم بتاؤ نمبر 2 آنے والی. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اسلام کا ایوولوشن پہ کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ایوولوشن پہ اسلام کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اسلام کا ایوولوشن پہ؟ جی. اسلام تو کہتا ہے ایوولوشن ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایوولوشن ہوا. انسان کی جو ساری اب تک یہ انسان بنائی ایوولوشن سے ہوا. لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ایوولوشن کی جو ڈارون کی تھیوری تھی وہ صحیح ہے. ٹھیک. نہ بیٹل سے انسان بنا، نہ بندر سے انسان بنا. ٹھیک. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ ہوا، 2 سال ہوئے، نیشنل جیوگرافک میں ایک ریسرچ آئی تھی، ایک بندے نے اپنا ایک مضمون لکھا تھا، بیٹل ہے، بیٹل نے وہ سلیکشن کا ہوا، چلا ایک سلیکشن، دوسری سلیکشن، تیسری سلیکشن، اور پھر جین میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، وہ بیٹل انسان بن گیا. نان سینس ہے. پھر بندر ہے تو نہیں. ہاں انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ ہوئی، انسان ایک اپنی اسپیشی علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا. پہلے انسان تھا وہ جب ہوا تو جنگل میں رہتا تھا، جانوروں کی طرح ہی رہتا تھا.
اس میں شکار کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد لوہے سے کچھ بنانا شروع کیا، پھر کیو کی زندگی آئی، پھر ویجیٹیشن کی زندگی آئی، ویجیٹیرین بنا، ایگریکلچر ڈیولپ ہوئی، اسی سے پھر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، تم لوگ جو آج ہو، باقی کا جانا ہے، ایک جنریشن گیپ دیکھ لو، تم دیکھ لو کہ تمہیں جو آئی پیڈ اور آئی فون اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فلاں فلاں چیزیں آتی ہیں، تمہاری دادی کو تصور بھی نہیں تھا اس کا، تھا؟ نہیں تھا نا، نہ نانی کو پتا تھا کیا چیز ہے یہ، نہیں نا، بلکہ بعضوں کی اماں کو بھی نہیں پتا کیا چیز ہے یہ۔ اس کا مطلب کہ تمہاری برین ڈیولپمنٹ ہوئی، جس طرح ماڈرن ہوتا گیا زمانہ، جس طرح انسان کی گروتھ ہوتی گئی اور ایکسپوئر ہوتا گیا دنیا میں، سوچیں بڑھتی گئیں ہیں اور علم بڑھتا گیا، اس طرح تمہاری برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک شوق تھا کسی چیز کو ریسرچ کا اور ایکسپلور کرنے کا، وہ بھی بڑھتا گیا، ٹھیک؟ اور یہ ہے اصل ایوولوشن، ٹھیک؟ پہلے چھوٹی سوچ تھی، جنگل کی زندگی، کیو کی زندگی، آئرن کی زندگی، ایگریکلچر کی زندگی، ایگریکلچر کی فارمنگ شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے ٹول بنانے شروع کیے آئرن سے، اس سے گرو کرنا شروع کیا۔ افریقہ میں ابھی بھی، اب تو شاید ماڈرن ہو گیا، جب میں مثلاً 80s میں وہاں تھا، بہت سارے چھوٹے فارمر جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ہولڈنگ تھی ان کی زمین کی، اس پہ ایک لمبا سارا ایک کٹلس ہوتا ہے، کٹلس کہتے ہیں اس کو، تلوار کی طرح کی چیز ہوتی ہے لیکن سیدھا اینگل نہیں ہوتا، اسی سے وہ زمین کو تھوڑا سا نرم کر کے نا، وہیں ایک گرین ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، چوتھا ڈالا، کراپ اگا لی، مکئی کی فصل، مکئی پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح وہاں ہوتا ہے یام یا کساوا، ایک چھوٹی ہو ان کے پاس ہوتی تھی، 2 ٹول ہوتے تھے، ایک ہو ایک کٹلس، اور کل اس کی ایگریکلچر ٹول یہی تھے ان کے پاس، جس سے وہ ایگریکلچر فارمنگ کیا کرتے تھے۔ اب تو ماڈرن فارمنگ ہو گئی ہے، ٹریکٹر ہے۔ اسی طرح یورپ میں، ویسٹ میں یہیں ہے۔ اب یہاں بھی تم ایوریجنس کا دیکھ لو، اگر پرانے جاؤ تو تمہیں ان کے ٹول دکھائیں گے، وہ ایگریکلچر کس طرح کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں۔ ان کے بعض ہیں میوزیم، دیکھیں کبھی، یہاں رہ کے اندھیرا چراغ تر اندھیرا، جا کے میوزیم دیکھو ان کے، تو ان کے یہاں میوزیم ہیں، ان میں بہت چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا انسان کی، یہی ایوولوشن ہے، ٹھیک ہے؟ باقی بندر سے انسان نہیں بنا، انسان ہی تھا۔ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ایک جسم تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو روشنی ہے، نور ہے، اس کو تم نے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا مجھے دکھا دے اپنا آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں مجھے دیکھ سکتے، تم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، میں اس پہ اپنا تھوڑا سا جلوہ ڈالوں گا، اگر تم نے یہ دیکھ لیا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے، ٹھیک؟ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس پہاڑ پہ جب ایک کڑک بجلی کی پڑی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اتنا دھماکہ ہوا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری توبہ، میں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک نور ہے جو ہر جگہ ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور ساری صفات اس کی ہیں، وہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں تمہاری کینیڈا میں رات ہو رہی ہے، ایشیا میں دن ہو رہا ہے، تو اللہ وہ بھی، اس کو اللہ تعالیٰ کو ایشیا بھی نظر آ رہا ہے، ویسٹ بھی نظر آ رہا ہے، نارتھ پول بھی نظر آ رہا ہے اور ساؤتھ پول بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی طرح، یہ نہیں ہے کہ روشنی جل رہی ہے تو روشنی کے نیچے تھوڑا سا شیڈ ہو جائے تو یہاں اندھیرا ہو اور یہاں روشنی ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی روشنی نیچے بھی ہے، اوپر بھی ایک طرح پڑ رہی ہے، دائیں بائیں،
یہ اس روشنی کی طرح نہیں جس کے ارد گرد تھوڑا سا تم شیڈو ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی. تو اللہ تعالیٰ کی آواز سن سکتے ہو. بعض ویسے کشفی حالت میں اور بڑی میجسٹی ہے, بڑی زور آواز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ایسے تم سنتی ہو کہ لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ خواب میں دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات کی ہے. ایک دل میں گڑ جاتی چیز, وہ دیکھنا ہے. ادروائز تم دیکھ لو. ہاں بعض دفعہ تمثیلی رنگ میں بعض شخصیات میں دیکھ جاتا ہے کہ میں اللہ ہوں. ہیں میرے تمثیلی پتہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہے میٹافوریکل ایکسپریشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, اور اس میں ایک شخص کی صورت میں جواب آتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ویسا ہی ہے. صرف تم لوگوں کی تسلی کے لیے ہو جاتا ہے بعض دفعہ. بعض بزرگوں کو آیا کسی بھی حالت میں کسی کو دیکھا اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے, اس لیے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے ایک نظم لکھی تھی. ایک شاعر ہوتا تھا اقبال, پاکستان کا بڑا فلاسفر شاعر ہے, ڈاکٹر علامہ اقبال, کہ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم کہاں ہیں, تم نظر نہیں آتا مجھے. اس پہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں, انہوں نے دیکھی کہ مجھے دیکھ شکل مجاز میں فزیکلی نظر آ سکتا ہوں, لیکن کس طرح؟ درختوں میں دیکھو مجھے, سورج میں دیکھو مجھے, چاند میں دیکھو مجھے, جو قدرت کی بیوٹی ہے اس میں دیکھو مجھے, ویلیز میں دیکھو, ہیں مجھے ریورز میں دیکھو مجھے, نیاگرا فال میں دیکھو. ٹھیک ہے, ہر جگہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور جزاک اللہ. ہاں پچھلی. السلام علیکم پیارے حضور. ایسا حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر نفسانی جوشوں کی وجہ سے غصہ اور سستی حاوی ہو جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ غصہ اور سستی حاوی ہو جاتے ہیں انسان کے اوپر, تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ غصہ اور سستی. غصہ اور سستی؟ جی. غصہ بھی اور سستی بھی ہو, الگ الگ. پھر اللہ ہی رحم کرے دونوں چیز. نہیں حضور الگ الگ, اگر مطلب اگر کبھی غصہ حاوی ہو جائے اور کبھی جب آدمی غصہ آ جائے تو پھر سست نہیں ہو سکتا, پھر تو اگلے کو مکے مارتا ہے. جب میں غصہ آئے تو تم چست ہو جاؤ گی, ایک چپیڑ مارو گی اگلے کو. ٹھیک ہے. یا حضور اگر کبھی سستی وارد ہو جائے اور اگر کبھی غصہ آ جائے کسی کی بات پہ, تو پھر کیسے؟ مطلب غصہ آ جائے تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے, تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ اور پانی پی لو. ٹھیک. اور سستی جو ہے اس کو دور کرنا تو تمہارا کام ہے. سستیاں تو ہمت سے دور ہوتی ہیں, تمہارے اندر ویل پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ تو اگر تم کہو نیند آتی ہے مجھے سستی ہوئی ہے, تو تم تو 18 گھنٹے بھی سو لو تو تمہاری سستی دور نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور محنت کرنے والے چند گھنٹے سو کے بھی فریش ہو کے اٹھ جاتے ہیں. باقی غصے میں تم لوگ ابھی چھوٹیاں ہو. اگر بعض دفعہ بیوی اور خامد میرے پاس آتے ہیں, جی میرے خامد کو بڑا غصہ آتا ہے, تو پھر میں بیویوں کو کہا کرتا ہوں تم دور کھڑی ہو کے نا پانی کا جگ اپنے خامد کے منہ پہ پھینک دیا کرو, غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن دوڑ جاؤ وہاں پہ پتہ نہیں اور نہ ہو جائے. تو بہرحال غصہ جو ہے دعا کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے. استغفار زیادہ کرو. ٹھیک ہے. اور اللہ سے مدد مانگو, دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے غصہ میرا ٹھنڈا کر دے. ٹھیک. جی. اور حضور میرے میٹرک میں 89% آئے تھے اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں. میٹرک کہاں سے کیا تم نے؟ پاکستان سے. میٹرک کر کے آئی تھی؟ جی حضور ابھی 1.5 مہینہ پہلے آئی ہوں. اچھا. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں آگے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, تو میں بن جاؤ. کس نے روکا تمہیں؟ جی اگر داخلہ ملتا ہے تو بن جاؤ انشاءاللہ. حضور دعا کرے. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میں میڈیکل کی کون سی لائن کا انتخاب کروں؟ پہلے داخلہ لے لو پھر بتانا. ہاں ادھر سے پوچھ لو پہلے, کافی وقت ہو گیا. ہاں مائکرو فون لو اور بتاؤ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو جو اپنی امی کی سب سے زیادہ صلاح یا کوئی ایک بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے وہ کیا ہے؟
کوئی بھی صلاح جو انہوں نے آپ کو دی ہو، کوئی بھی بات بتائی ہو، کوئی بھی صلاح آپ کو دی ہو، ایڈوائس دی ہو. ایڈوائس کی ہو. اچھا، یہی کہتی تھیں کہ نماز پڑھو. باقی نصیحت تو بچوں میں ایک ہی جاتی ہے نا کہ اور جھوٹ کو بھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے. ہاں یس. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے پوچھنا تھا کہ جو حضرت مسیح موعود ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پروفیسی کی تھی کہ وہ کوئی مہینہ ہوگا جس یہ پہلے دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ 2 لونر ایکلپس اور 2 ایکلپس ہوں گے، سولر اینڈ لیونر. جی. اور یہ پہلے کہیں نہیں ہوا. ویسے اس طرح نہیں ہوا. یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا ہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ لیونر ایک ہی مہینے میں 2 اسپیسیفک تاریخوں پہ لیونر اور سولر ایکلپس ہوا. ٹھیک، چاند اور سورج کو گرہن لگا. ٹھیک، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت ایک کلیمنٹ ہوگا، ایک دعویٰ کرنے والا موجود ہوگا جو دعویٰ کرے گا کہ میں وہی ہوں جو اس پیشگوئی کے مطابق آیا. ٹھیک، اور وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لیونر ایکلپس، تو پہلی تاریخ کے چاند کو تو لیونر نہیں ایکلپس نہیں ہوتا، وہ تو آلریڈی نظر ہی نہیں آتا ہمیں. بعض وقت دوسرا بھی نظر نہیں آتا، تیسرا بھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کئی دن کے بعد تم لوگ دیکھتے ہو چاند. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب فل مون ہوتا ہے اس کو ایکلپس لگتا ہے. اور فل مون کب ہوتا ہے؟ جو لیونر منتھ ہے اس کے 13، 14، 15 کو. ٹھیک ہے، اور یہی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ ہے. پہلا 13 13th آف دا لیونر منتھ، 14 14th آف دا لیونر منتھ، 15 جو لیونر منتھ کی 15، اور فرسٹ ڈے 13، سیکنڈ ڈے 14، تھرڈ ڈے 15. ٹھیک، 15 پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ نہ تم لوگ اردو ہے، نہ باتیں اردو میں ساری کر رہے ہو. اچھا، اس کو میں کئی دفعہ پریس والوں کو بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تو تم لوگ سنتے رہا کرو، MTA تو دیکھتے رہا کرو. بہرحال تو ان دنوں میں آنسر نے فرمایا تھا کہ پہلی تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا، ایکلپس ہوگا. ٹھیک، اور پہلی تاریخ 13 تاریخ بنتی ہے چاند کے مہینے کی. ٹھیک ہے، اور سورج کے مہینے کو میں دوسری تاریخ کو ایکلپس لگے گا. جو لیونر منتھ ہے اس میں سورج کا مہینے کی 27، 28 اور 29 ہوتی ہے. اس زمانے میں لیونر منتھ تھا، یہ ہمارا گریگورین کیلنڈر تو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، نہیں تھا نا یہ. اس وقت تو چاند سے ہی سارے مہینے تھے نا. تو 27، 28 اور 29 3 دن، 27، 28 اور 29 3 دن جو لیونر منتھ ہے اس میں وہ سورج کے مہینے کے ایکلپس کے دن گنے جاتے ہیں. اور اس میں دوسرے دن کو لگے گا، اور وہ 28 آف رمضان کو لگا. 13th آف رمضان کو، 13 رمضان کو لگا 13ویں روزے کو چاند کو گرہن، اور 28 رمضان کو لگا سورج کو گرہن. ٹھیک، اس پیشگوئی کے مطابق. اور 1894 میں یہ لگا ایسٹرن ہیمسفیئر میں، انڈیا میں ساری جگہ پہ دیکھا گیا. اور 1895 میں ویسٹرن ہیمسفیئر میں لگا، یہاں امریکہ میں دیکھا گیا، اخباروں نے لکھا، ویل کوٹڈ. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ نشانی تھی، یہ پوری ہو گئی. اور یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا، اس سے پہلے دعویٰ کیا ہوا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مولویوں کو کہ تم یہ کہا کرتے تھے پہلے کہ یہ حدیث ہے کہ جب مسیح اور مہدی آئے گا تو چاند اور سورج کو
گرہن لگے گا 1 مہینے میں. وہ نشانی اب پوری ہو گئی. کہتے تھے گرہن کی نشانی پوری نہیں ہوئی اس لیے مسیح موعود کا دعویٰ جھوٹا ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اب تو گرہن لگ گیا, اب بتاؤ کہاں جاتے ہو. تو پھر کہنے لگ گئے مولوی کہ حدیث ہی جھوٹی ہے. ختم ہو گیا قصہ ہی. مولوی نے تو اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تمہارا سوال کے جواب مل گیا تمہیں؟ جی, اور اسی پروفیسی کے بارے میں ایک اور سوال بھی ہے کہ وہ جو غیر احمدی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ سید ہونا چاہیے تھا مسیح جو ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے لکھا نہیں پتہ, میری دوست ہے تو وہ میرے سے اس سے پوچھو کہ ایک حدیث ہے جب یہ سورہ جمعہ نازل ہو رہی اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ آخرین میں سے بھی ایک شخص ہوگا جو پہلوں سے ملے گا, جو ابھی نہیں ملا اور بعد میں ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے؟ آنسر نے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ پھر پوچھا, جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھنے کے بعد پھر بتایا کہ حضرت سلمان فارسی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. وہ ساری عربوں کی مجلس تھی. سلمان فارسی صرف اس میں سے غیر عرب تھے. ٹھیک ہے, ایران کے رہنے والے تھے. ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا آن صلی اللہ نے, فرمایا وہ ان میں سے ہوگا. ان میں سے کیا مراد ہے؟ آئدر ہی ول بی آف پرشین اوریجن یا غیر عرب ہوگا. اور جب غیر عرب ہوگا تو سید کہاں سے ہو گیا؟ ٹھیک ہے, سید کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے یہ تو مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا تھا کہ سید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی مسئلہ حل کر دیا تھا کہ عرب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. سید کون ہے؟ یہاں ہم سید کرتے ہیں نا, عرب میں چلے جاؤ تو کوئی نہیں جانتا سیدوں کو. ہے وہاں ہر ایک اپنے اپنے جو پیر ہیں ان کے فرقے بنے ہوئے ہیں. تو سید والا مسئلہ تو وسلم نے حل کر دیا کہ سید والی بات ہی کوئی نہیں, نہ وہ سید ہوگا نہ وہ عرب ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ پروفیسی پوری ہو گئی. اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کسی کوئی حدیث دکھا دو یا قرآن سے ثابت کر دو. ہم تو قرآن سے ثابت کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ سید بھی نہیں ہوگا اور عرب بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک عرب نے پوچھا کہ یا لوگ پوچھتے ہیں کہ عربوں میں کیوں نہیں آیا یا اور کسی ملک میں نہیں آیا, کیوں صرف ہندوستان کی حالت ہی اس وقت خراب تھی. اس جب حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت سب سے بڑا مسلمان ملک وہی تھا, یا بڑے ملکوں میں سے ایسا ملک تھا جس میں میجورٹی جو تھی کرپٹ ہو رہی تھی اسلام کے دین کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, دین کو بھول رہی تھی, اسلامی تعلیم جو تھی اس سے دور ہٹ رہی تھی. ٹھیک. اور 30 لاکھ مسلمان جو تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے. عیسائی اتنی تبلیغ کرتے تھے وہاں. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں وہ سب سے ایسی جگہ تھی جہاں مسیح موعود آنا چاہیے تھا اور وہ آ گیا. اس لیے کوئی دلیل نہیں ہے. آگے بتاؤ, پیچھے دے دو. السلام علیکم حضور. اب میرے اسکول میں میری ایک سکھ فرینڈ ہے, تو میرے اسکول میں میری ایک سکھ فرینڈ ہے. اچھا. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی جماعت میں کوئی مرتد کیسے ہو سکتا ہے, لائک جماعت میں کوئی مرتد کیسے ہوتا ہے, لائک مرتد لائک جماعت سے نکالتے کیسے؟ مرتد کیسے ہوتا ہے؟ جماعت سے نکالا جائے تو مرتد نہیں ہوتا, اس کو تو اخراج کیا جاتا ہے. اخراج میرا مطلب بتاتا ہوں نا بیٹھے رہو, تم گھبراؤ نا, میں تمہیں بات بتانے لگوں. ابھی مرتد وہ ہوتا ہے جو خود جماعت کو چھوڑے. ٹھیک ہے, مرتد وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑے. ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنا, رد کر دینا. ٹھیک ہے, اس کو مرتد کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا, جماعت کو رد کر دیا, میں نہیں مانتا. ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے جس کو اخراج, اگر کسی نے کسی کے حق نہیں دیا, خامد نے بیوی کا حق نہیں دیا, کا کورٹ نے فیصلہ کیا, قضا نے فیصلہ کیا نہیں دیا, یا کسی نے کسی کو مارا, کسی کے رائٹس جو ہیں وہ چھین لیے, یا کسی بھی طرح کسی بھی قسم کا ظلم کیا, یا جماعت کے نظام کی خلاف ورزی کی,
تو اس کو جماعت پھر تھوڑی سی سزا کے لیے بتانے کے لیے کہ تم نے غلط کام کیا ہے تھوڑی سزا دیتی ہے، اس کو اخراج کہتے ہیں. اور کچھ اگر معافی مانگ لے تو واپس بھی آ جاتے ہیں، وہ جو نہ معافی مانگے وہ نہیں آتا. اکثریت تو آ جاتی ہے معافی مانگ کے. ٹھیک، تو سزا تو ملنی چاہیے نا. ٹھیک ہے نا، وہ برا کام کرو تو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے، اخراج اس کو کہتے ہیں. تو سیکھنے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ایسے سوال پوچھتی رہتی ہے. نہیں مطلب مخرج ایک اس سے پوچھو مرتد اور مخرج میں فرق ہے نا. نہیں، اس نے بس سنا تھا کسی سے کہ کسی احمدی لڑکی کو جماعت سے نکال دیا تھا، اس کے پاس بوائے فرینڈ تھا، تو کہی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے. مجھ سے پوچھ رہی تھی. سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے مسلمان، اس کو اپنی عصمت کی، اپنی چیسٹٹی کی، اپنی آنر کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام یہی کہتا ہے نا. تو جو جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا تم اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہی تو پھر ہمارا تمہارے سے تعلق کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ڈنڈا نہیں مارا، کسی کا سر نہیں پھاڑا، کسی کو کچھ نہیں کہا. ہم یہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تمہارا تعلق نہیں، ہم جو تمہارا جماعت میں نام ہے اس میں شامل نہیں کرتے، ہم تمہارے سے چندہ نہیں لیں گے، ہم تمہارے سے کوئی خدمت نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، پھر تم ہمارے جب اثر ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر ہمارے بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. پھر جن کی سکہ پہ، جن کے انفلوئنس میں تم زیادہ، پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھو، غلط باتیں کرنی ہے تو. ٹھیک ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے. صرف سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے شادیاں بھی کرو، اپنی پسند سے بھی شادی کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑکا اور لڑکی کی پسند ہونی چاہیے شادی کرنے کے لیے، لیکن جو اس کی ایک طریقہ ہے صحیح اس پہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر ماں باپ نہیں مانتے تو خلیفہ وقت کو لکھ کے کہہ سکتی ہو کہ جو ہے کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں لکھتی ہیں، ان کی شادیاں بھی کروا دی جاتی ہیں ان کی پسند سے، بشرطے کہ وہ احمدی ہو. لیکن ایک شخص، تم کسی بھی جگہ چلی جاؤ، تم اسکول میں ہو، کسی کالج میں ہو، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، بلکہ کسی کلب میں بھی ہو اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. جب ان کو تم توڑتے ہو تو وہ تمہیں باہر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جماعت کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ان کے اندر رہنا چاہیے. اور رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم. تم لوگ جو احمدی وقفے نو لڑکیاں ہو، تم لوگوں کو چاہیے کہ دینی علم زیادہ بڑھاؤ تاکہ اس قسم کے سوالوں کے جواب جو نئے نئے اٹھتے ہیں نا خود دیا کرو. میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی. کیا ہے؟ میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی. پھر آئی تھی؟ اب نہیں، اس نے آنا تھا لیکن اس کے ماں باپ نے منع کر دیا. چلو اچھا ہوا. آخر میں لڑکی آخر میں، جی تم نے ہاتھ کھڑا کیا نا، دو مائکرو فون اس کو، ہاتھ کھڑا رکھو اپنا. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ محرم کا مہینہ کیا ہے؟ محرم کیا ہے؟ محرم کا اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو 10 محرم کو حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. اس لیے جو شیعہ لوگ ہیں نا، مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے نا شیعہ، انہوں نے وہ آپ ہی قتل کرنے والے یزید کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد خود ہی پیٹنے والے بن گئے. حضرت امام کو قتل کیا گیا تھا، اس کے بعد ایک شیعہ فرقہ بن گیا جو لوگ اس سوگ میں اس کو مناتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو قتل کیا گیا اور اس میں پیٹتے ہیں. اس لیے 10 محرم ان کے لیے بڑا ایسا ہے جو مقدس دن ہے اور یا افسوس کا دن ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عموماً اگر تمہارے ارد گرد کو شیعہ رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے احترام میں تم اپنی، اگر کسی کی شادی ان دنوں میں ہونی ہے تو نہ کرے،
اگر کوئی ویسے چراغاں کیا ہوتا ہے تو نہ کرے. یہاں مثلا تم نے یہ لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی نا, تو میں نے روک دیا تھا کہ شاید کوئی ارد گرد کوئی شیعہ ہو, اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو, تو ان کا خیال رکھنے کے لیے. ادروائز اس کا کوئی نہیں, لاجیکل جواب کوئی نہیں ہے کہ جی ہم نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا, صرف ان کے احترام میں کر دیا. ٹھیک ہے. محرم ایک مہینہ ہے, اور جس کی 10 تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا, اس کا سوگ شیعہ مناتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم بھی ان کے احترام میں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی خوشیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک افسوس تو ہوتا ہے نا کہ ظالمانہ طریقے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا. ٹھیک. ہاں تم لوگوں کے 1 گھنٹہ تو پورا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, چلو آخر میں سوال کر دو. ادھر سے تو بڑی دیر بعد سوال اٹھتے ہیں, ادھر سے زیادہ ہاتھ اٹھتے ہیں. جناب آخر میں بیٹھی ہوئی ہے. ان دونوں میں سے کوئی کر لو, فیصلہ کر لو. دونوں بہنیں ہوں؟ اچھا, ایک جیسی لگ رہی ہیں مجھے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جیسے بعض واقفات کی شادیاں ہو جاتی ہیں یا ان کے نکاح ہوتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, تو آپ ایسے نصیحت بتا سکتے ہیں کہ جیسے وہ آنے والی زندگی میں وہ کیسے اپنی آنے والی زندگی گزاریں؟ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو خود بھی کوشش کریں ایسے لڑکے سے شادی ہو جو نیک ہو, دیندار ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, تاکہ تم لوگوں کو وقف نو کے کام کو پورا کرنے کا میں روکے نہ ڈالے. دوسرے یہ کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے نہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, یاد رکھنے. ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی کمیاں, برائیاں, خامیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اگر کسی کی برائی خامند بیوی کی اور بیوی خامند کی برائی دیکھے تو آنکھیں بند کر لے. اگر بولنے کی جہاں ضرورت پڑے اور تبصرہ کرنا ہو تو زبان بند کر لے, منہ بند کر لو. اور ایک دوسرے کی برائی اگر کوئی تمہیں آ کے سنانے کی کوشش کرے, اس کے خلاف بھڑکانے کے لیے, تو کان بند کر لو. ٹھیک. اگر یہ اور پھر اگر اچھی چیز دیکھو تو اس کو اپریشیٹ کرو, منہ سے تعریف کرو. ٹھیک. اور اچھی بات ضرور سنو اور اچھی بات ضرور دیکھو. بس یہ 3 برائیاں اور 3 اچھائیاں کر لو تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. ٹھیک. باکس چھٹی. ہاں بتا دو تم چاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ قریب کر لو مائکرو فون اور پھر میرے سے پوچھو کیا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ دعا کیا ہے؟ ہر دعا مختلف وقتوں میں پسندیدہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ سب سے زیادہ کون سی کرتے ہیں؟ دروش بھی پڑھنا چاہیے. ویسے تم یہ دعا بھی مانگا اور یہ بھی اچھی دعا ہے, مجھے بھی پسند بھی ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. جزاک اللہ.